اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم عظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم نائب امیر جماعت جناب مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چونکہ یہ بات علم میں آئی کہ ایسوسیٹس آج ہی مہم SIO منا رہی ہے، جس کی شروعات آج ہی کے دن سے ہو رہی ہے، تو اسی کی مناسبت سے کچھ چیزیں انشاءاللہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اسلام، ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے، تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پوری زندگی کو عبادت میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کا جینا مرنا، اس کا کاروبار، اس کی ہر چیز جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے اگر اس کی نیت خالص ہو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انجام دیے جائیں۔ جیسے انسان اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو وہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، اور اگر وہ رزق حلال کی توغہ کرے، عبادات کرے اور اپنی بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے تو اللہ رسول نے فرمایا وہ اور میں کل جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو بہرحال زندگی کے مختلف جہتیں اور مختلف گوشے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے تو یہ چیزیں جو ہے اس کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، ایک جہت انسانی شخصیت کی ایسی ہے جس سے جنت کے اونچے درجات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایک بالش زمین حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں، کتنے پاپڑ بیل لیتے ہیں، وہ کورٹ کچہری میں زندگیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جنت میں ہمیشہ کی کامیابی، جنت کے بالا خانے، جو آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، وہ آیت ہم کو یہی بتاتی ہے کہ وہ تجارت کون سی تجارت، ان تجارت میں کیا ہوتا ہے، آپ کچھ دیتے ہیں اور کچھ خریدتے ہیں، مطلب کچھ دے کر کچھ چیز خریدتے ہیں آپ اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سودے سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یعنی انسان کی جان، اس کا مال، اس کی جوانی، اس کا وقت، اس کی صلاحیتیں، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے کیا خریدتا ہے۔ تو ایک تو وہ انسانی چیزیں ہیں جو انسان دنیا میں کرتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جو کل یعنی آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس تجارت کی طرف بلاتا ہے کہ تمہارے پاس جو وقت ہے، تمہارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاؤ۔ یہ دراصل سب سے بڑا سودا ہے، اور قرآن جو ہے اس میں حصر کا مفہوم، اور یہی کامیابی ہے دراصل، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں۔ دیکھیے دنیا کی کامیابیاں جو ہے وہ بہت عارضی اور بہت ٹیمپرری قسم کی کامیابیاں ہیں۔ ایک صحابی رسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ کیا دعا مانگوں تمہارے لیے؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعویٰ ہیں، اور یعنی آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مانو بالکل ایسی سچویشن ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی آ جائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا اور میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کچھ وقت دیجئے، میں سوچتا ہوں۔ تو انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ سواری مانگ لیتا ہوں۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ سواری تو بہت عارضی چیز ہے، آج ہے کل چلے جائے گی۔ میں اچھا گھر مانگ لیتا ہوں کہ میرے بیوی بچے اور سب کے لیے بڑا ایسیٹ اور ایک وہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر سوچا کہ یہ بھی ایک عارضی ہے، تو انہوں نے ایک بہت زبردست دعا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ میرے لیے مانگی۔ تو دعا یہ تھی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسے ایمان سے سرفراز فرما کہ جو کبھی یعنی ارتداد کا شکار نہ ہو، جو کبھی ہلے نہ، چٹانوں اور پہاڑوں کی طرح مجھ کو ایمان عطا فرما، اور جو نعمتیں مجھ کو حاصل ہیں وہ مجھ کو ہمیشہ حاصل رہیں، اور سب سے بڑی بات کہ کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اس کے اعلیٰ درجات میں مجھ کو حاصل ہو جائے۔ تو دراصل یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کن کے لیے ہے؟ تو یہ کامیابی ان کے لیے ہے کہ جو حق و باطل کی کشمکش میں جنہوں نے زبردست حصہ لیا ہے،
یعنی یہ دنیا میں جیسے اور حقیقتیں ہیں، تو دنیا کی ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے آنے سے پہلے بھی دنیا میں حق و باطل کی کشمکش جاری تھی، آپ کے اور ہمارے رہتے ہوئے بھی حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، ہمارے مر جانے کے بعد بھی حق و باطل کی کشمکش جاری ہے۔ تو اس حق و باطل کی کشمکش میں کون حصہ لیتا ہے؟ تو یہ دراصل اصل سوال ہے۔ تو جنت کے اونچے درجات کا وعدہ ان سے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اس حق و باطل کی کشمکش میں حق کے سپاہی بن کر جنہوں نے گزارے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نیوٹرل رہنے کا اختیار نہیں، یعنی ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بھئی نہ میں حق کے ساتھ ہوں نہ میں باطل کے ساتھ ہوں، ہم نیوٹرل ہے صاحب، نہ ہم حق کے ساتھ بہت ایکٹیو ہے نہ ہم باطل کے اندر۔ تو علامہ ابن تیمیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ باطل کا لشکری ہے، ایسا شخص جو حق و باطل کی کشمکش کو دیکھ کر خاموش ہے، نیوٹرل ہے، نہ میں ادھر سے ہوں نہ میں ادھر سے ہوں، تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ باطل کا لشکری ہے۔ اچھا، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ یعنی یعنی نصرت دین ہے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہونا، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ تو اس کا سرچشمہ دراصل محبت اور غیرت۔ اگر ایک شخص ہے اس کے باپ کو گالی دی جائے یا اس کے ماں کو گالی دی جائے تو کیا کرتا ہے وہ؟ اس کو غصے میں آتا ہی نہیں آتا ہے غصہ؟ کیوں آتا ہے اس کو غصہ؟ محبت ہے اس کو۔ اب ایک انسان محبت کا دعویٰ تو کرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دین کو پامال ہوتا ہوا دیکھتا رہے، دین کو، جیسے کہ سید ابو بکر نے کہا تھا جب مالدین زکوٰۃ نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یعنی میرے زندہ رہتے ہوئے دین کی میں کمی کی جائے گی؟ یعنی ہماری اور آپ کی زندگی میں جتنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہوگی، اسی کے بقدر اللہ کے دین کی نصرت کا، حق کے لیے کچھ کر جانے کا، حق کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ تو اس کا سرچشمہ جو ہے اللہ اور اس کے دین سے محبت۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کشمکش ہمیشہ جاری ہے اور یہ ہر جگہ جاری ہے۔ یہ جتنی حق و باطل کی کشمکش باہر جاری ہے دنیا میں، اتنی ہی کشمکش ہمارے اور آپ کے اندر جاری ہے۔ ہمارا نفس اندر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے نفس کو شیطان ہمارے نفس کو اعلی کار بناتا ہے۔ تو یہ کشمکش ہمیشہ جاری ہے۔ آپ راستے سے چل رہے ہیں، آپ کی نگاہیں کہاں اٹھیں گی؟ تو یہ بھی، یعنی آپ دیکھیں گے کہ حق و باطل کی جو کشمکش ہے یہ آپ کے اندر بھی جاری ہے، یہ آپ کے باہر بھی جاری ہے۔ یہی دراصل انسان کا امتحان۔ تو یہ جو لوگ اس میں حق کے سپاہی بنیں گے، انہی کے لیے دراصل اونچے اونچے جنت کے درجات۔ پھر جب حق کا سپاہی ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے بنیادی؟ جی کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایک ہی جملے میں بول دیتے ہیں نا، کیا ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے؟ ہاں، روٹی کپڑا مکان۔ دراصل یہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، یعنی انسان کو روشنی مل جائے۔ یعنی ایک انسان کے پاس روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اس کے بعد بھی وہ ناکام ہو سکتا، بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی ناکام ہو سکتا، لیکن ہدایت ملنے کے بعد وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک شخص کے پاس گاڑی تو ہے لیکن جانا کہاں ہے وہ راستہ معلوم نہیں ہے اس کو۔ یعنی اگر اس کے پاس گاڑی ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، بہت اعلیٰ درجے کی کار ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس کو جانے کی منزل پتہ نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہدایت دراصل انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، جس کے لیے انبیاء آتے رہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں مختلف انبیاء بھیجے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا جائے، اور یہی دراصل قوموں کے عروج کا راستہ ہے۔ دیکھیے، ایک سینیریو تو عربوں کا ہے اور ایک سینیریو فلسطین کا ہے۔ عربوں کا سینیریو کیا ہے؟ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت، لیکن ان کے پاس دین کمزور، تو کبھی عروج میں آ سکتے ہیں کیا؟ نہیں آ سکتے ہیں، بے غیرت ہیں وہ۔ اور ایک طرف فلسطین ہے جن کے پاس کیا ہے؟ اسباب کیسے ہیں؟ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا دین بہت مضبوط ہے۔ تو اصل میں قوموں کا عروج بھی اس دین سے وابستہ ہے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں پیش کی اور اپنے دین کو مضبوط کیا، تو اصل سوال قوم کے عروج کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم دین کو کتنا مضبوط کرتے ہیں۔ جو قوم دین کو مضبوط کرے گی، دین کو سب کچھ سمجھے گی، اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گی،
تو وہی قوم کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے۔ تو قوموں کے عروج کا راستہ بھی یہی ہے۔ عزیزان گرامی، تحریک اسلامی ہو یا SIO ہو، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں حق و باطل کی کشمکش میں حصہ لینے والے تاجر آتے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اندر اگر آپ نے زندگی کا یہ فیصلہ کر لیا کہ میں حق و باطل کی کشمکش میں بھرپور حصہ لوں گا اور جنت کے اونچے درجات ہی میری منزل ہے، تو تحریک اسلامی سے شاندار پلیٹ فارم کسی کا نہیں۔ یعنی آپ کو پھر منزل مل گئی، آپ کو زندگی مل گئی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی وقت کو، اپنی ہر چیز کو حق و باطل کی اس کشمکش میں اس کو لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس عظیم اجر کے ہم اور آپ جو ہیں وہ مطلب متمنی ہوں اور اس کو پائیں۔ تو تحریک اسلامی دراصل تحریک اسلامی کا رکن بننا، اس کا ممبر بننا، اس کا ایسوسیٹ بننا، اس کا کارکن بننا، وہ اسی لیے ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو جنت کے اونچے درجات ہم کو حاصل کرنا ہے اور حق و باطل کی اس کشمکش میں ہم حصہ لینا چاہتے ہیں، انہی کے لیے تحریک کا پلیٹ فارم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انصار اللہ میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔